بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ آج جس سکول میں موجود ہوں یہ اس خطے کا ایک تاریخی سکول ہے، اور جب یہ سکول ڈیزائن کیا گیا تھا تب یہ جو آپ کو سامنے والا بلڈنگز یا سامنے والا گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، اس میں 2 ایکڑ سے زیادہ کا جو رقبہ ہے وہ اس کا گراؤنڈ تھا۔ اور اس وقت یہ جو سکول ہے اس کے اندر بورڈنگ ہاؤس بھی تھا اور دور دراز علاقوں سے بچے یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ سکول جو ہے سکھ کمیونٹی نے یہاں پر تعمیر کیا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر پے در پے جو تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں ان میں سے ایک اثر جو ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، اس خطے کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب کو قبضے میں لیا تو ان کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اپنے بھی کریٹ کیے، یعنی اسکول بنائے، اور ان کو دیکھا دیکھی یہاں پر جو پہلے سے موجود آبادیاں تھیں، کمیونٹیز تھیں، انہوں نے بھی اپنے اسکول یہاں پر متعارف کروانے شروع کیے۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے یہاں پہ کوئی ٹرینڈ نہیں تھا، اگر کوئی پڑھنا چاہتا تھا تو پڑھ لیتا تھا، نہیں پڑھنا چاہتا تھا تو نہیں پڑھتا تھا۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد جو اثرات ہندوستانی سوسائٹی پر ہوئے ان میں سے ایک تو یہ ثبوت ہے یہ والا سکول، کیونکہ یہ سکول اس طرح کے سکول جو تھے وہ اس سے پہلے یہاں ہندوستان میں پاکستان اور ہندوستان مشترکہ کی بات کر رہا ہوں نہیں تھے۔ اب آ جاتے ہیں اس موضوع کی طرف جس کی طرف میں آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہندوستان میں باہر سے آنے والے ہر کسی نے ہندوستان میں موجود پہلے سے جو اثرات تھے ان کو کھرچ ڈالا اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان جو کھرچے گئے جو ان کے نشانات تھے، ان کھرے تھے، ان کو آج ہم پہچان بھی نہیں پا رہے۔ ناظرین، یہاں پر جب مسلمان آئے تو انہوں نے ہندوؤں کے تمام تر جو نشانات تھے ان کو ختم کیا۔ پھر جیسے جیسے باہر سے جو بھی آتا رہا اس نے پہلے والے بھلے وہ مسلمان ہی تھے، اب مثال کے طور پہ یہاں پر مغل آئے تو انہوں نے اس سے پہلے جو سلاطین تھے ان کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی، بلکہ ختم کیا بھی۔ اسی طرح جب بعد میں سکھ یہاں پر آئے بطور حکمران تو انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو بند کیا، جس میں کم از کم مساجد کی حد تک جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف آراء رکھتے ہیں، مگر بھیرا کی جامع مسجد جو ہے اس کے پاس تو ان کے پاس ثبوت بھی ہیں جو سکھوں کے زمانے میں لاک کی گئی اور بعد میں آ کے انگریزوں نے اس کو ان لاک کیا۔ اب یہ جو سکول ہے جس میں موجود ہوں، اس سکول کے بہت سی اس طرح کی تختیاں آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھی ہیں، اور یہ جو تختی ہے یہ اس سکول کے اندر موجود اس سکول میں لگی دیگر بہت ساری جو تختی ہیں ان میں سے یہ واحد تختی ہے جو بچ گئی ہے، جس کے اوپر جو لکھا ہے اس میں سے بھی کچھ کاٹا گیا ہے، معلوم نہیں کیا کیا کاٹا گیا ہے، کس طرح کاٹا گیا ہے، کیوں کاٹا گیا ہے۔ اور حالمیہ اس بات پہ ہے کہ یہ جو تختی ہے اس وقت تک میں اس کو نہیں پڑھ سکتا، اور میرے ساتھ ساتھ جو میرے ہم عمر ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ رسم الخط جو ہے سکھوں کا ہے اور سکھ یہاں سے جا چکے ہیں، اب اس کی یہاں پہ ترقی اور ترویج کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ناظرین، طرفہ تماشا ہے اس زمانے کا کہ یہاں پر جن لوگوں نے اپنے خیرات کے پیسے لگائے اور خیرات کے پیسوں سے یہ بلڈنگ بنائی، اس بلڈنگ سے استفادہ کرنا جو ہے وہ تو کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، مگر ان لوگوں کے جذبات، ان کا احساسات، ان کے نام، ان کی نمود، ان کی نمائش کو کھرچ دینا انتہائی ضروری تھا، اور جو تاریخ سے کھرچنے کی کوشش کی جا رہی تھی یا کی جا رہی ہے یا جاتی رہے گی، کم از کم اس سے رکنا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی وقت میں کسی جگہ پہ کوئی کنواں کھدوا دیا ہے
تو کنویں سے پانی پینا جو ہے وہ تو حلال جائز، مگر اس کنویں کے اوپر جو کھدوانے والے کا نام ہے اس کو کھدیڑ دینا یا اس کو اکھیڑ دینا یا اس کو ختم کر دینا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ اس طرح کا رویہ، اس طرح کا عمل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا کوئی سکھ دوست دنیا میں سے اگر اس چیز کو پڑھ کے تو اس کا ترجمہ کر دے کمنٹس میں، تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین، یہ ہمارا ایک رویہ ہے، ہماری ہر جس قسم کی بھی کوئی آئی ہے تبدیلی، اس تبدیلی کے اثرات کا یہ اثر ہے کہ ہم نہ ہندی پڑھ پاتے ہیں، نہ ہم عربی پڑھ پاتے ہیں، نہ اردو پڑھ پاتے ہیں، اور ہماری جو منشا، سوچ، پسند ہے اس کے خلاف اگر کسی بھی قسم کا کوئی ہے تو اس کو ہم ختم کرنے کے درپے ہیں، جس کی مثال یہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی، اور اس تبدیلی میں یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی کسی نے کسی زمانے میں کوئی کام کیا ہے، اور یقیناً یہ انہوں نے اسکول بنایا ہے، اور اسکول بنانے میں ان کا یقیناً یہ مقصد ہوگا کہ وہ سکھ کمیونٹی کو یہ ایجوکیٹ کریں، مگر آج ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو جب انہوں نے اپنی کمائی میں سے لگائے یہاں پہ، تو آج ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہاں، اس بلڈنگ میں سکھوں نے اپنی کمائی میں سے خیرات کے پیسے لگائے تھے۔ اس سکول کی عمارت کے اندر لگی تختیوں پر سے ان کی جو نام اور ان کی نمود اور نمائش تھی، وہ کھرچ دینے سے کیا یہ بلڈنگ ڈیمالش ہو گئی؟ کیا اس بلڈنگ سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا گیا؟ بہرحال آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو سے دوستوں سے شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔